بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے حافظ محمد اظہار سلمہ نے قرآن پاک کا دور مکمل کیا اور آخری سبق آپ حضرات کے سامنے سنایا، یہ انتہائی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حفظ قرآن پاک، ایک ایک لفظ قرآن پاک کا سینے میں یاد کر کے محفوظ کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یار ایک مرتبہ صحیح کر کے چھوڑ دو، اس کو چھیڑو نہیں، بس اب اس کو کچھ نہیں کرو، ہر جگہ لگوا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا تعلق، ان کا براہ راست تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، ان کی نسبت جڑ جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اس کائنات کے سب سے پہلے حافظ قرآن جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو حافظ ہوتا ہے اس کی نسبت جڑ جاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اتنا بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ فرما رہے ہیں، جس نے حافظ قرآن کی بے توقیری کی، بے عزتی کی، اس نے قرآن کی توہین کی، اور جس نے قرآن کی توہین کی اس نے میری توہین کی، یعنی کہ حافظ قرآن کی توہین اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے اللہ کی قسم ان حفاظ کرام کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، اتنا مقام بلند ہے ان کا کہ ان کی عزت کرنا ہے، ان سے محترم، ان سے محبت کرنا ہے، ان کی ہر چیز کا ضرورتوں کا خیال ہے۔ آج ہمارا معاملہ عجیب ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں ان سے کرواتے رہیں۔ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، حافظ جی قرآن پڑھوا دینا، وہ قرآن شریف پڑھوا دینا، 10 قرآن پڑھوا دینا، 20 قرآن، تمہارے نوکر ہیں یہ، اللہ پاک کی قسم یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، تمہارا ابا بڑا ہے، تمہیں قرآن پڑھ کر کے بخشنا چاہیے تھا، یہ تمہارا کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے محسن ہیں، یہ تم ان کا احسان مانو اللہ پاک کی قسم۔ یہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، خدا پاک کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، آج جتنے گناہ اس دھرتی پر ہو رہے ہیں، آج سے پہلے اتنے کھلم کھلا گناہ کبھی نہیں ہوئے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے، اللہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس بستی کو بالا کر دیا جائے، اس بستی کو آسمان پر اٹھا کر زمین میں پٹک دیا جائے، لیکن عین اسی وقت تہجد کے وقت میں یہ ننھے منھے بچے، یہ چاندی سے چہرے لے کر کے، یہ خوبصورت سے چہرے لے کر کے صبح کو اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارتے ہیں، اللہ کی ذات اپنے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ خبردار جس بستی پر یہ ننھے ننھے بچے ہمارے لیے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکار رہے ہوں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں اس بستی پر عذاب بھیجوں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، لیکن آج ہم نے ان کا حال کیا بنا رکھا ہے، کیا بنا رکھا ہے۔ زمانے کے سب سے بدترین، ایک صاحب کے گھر میں ایک صاحب گئے، پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک انجینئر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دوسرا PhD کر رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیسرا MBBS کر رہا ہے، ماشاءاللہ، چوتھا کا حافظ قرآن۔ اچھا، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جوتا مار دیا گیا، ایسا لگتا ہے یہ قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے اللہ پاک کی قسم۔ ابھی اس کا چہرہ کھل رہا تھا، انجینئر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور حافظ قرآن بتا دیا جائے تو مردنی چھا گئی، مردنی چھا گئی۔ ٹھیک ہے چلو کھا پکا کچھ تو کر لے گا، اللہ کی قسم یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔
ہم نے ان کا حال یہ بنا رکھا ہے، کچھ بھی ہو مدرسے کے بچوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دو. یہ مدرسے کے بچے، اللہ کی قسم بقرعید کے دن میں دیکھتا ہوں، میں بھی مدرسے والا ہوں، میں دیکھتا ہوں بقرعید کے دن آنسو آ جائیں گے اگر ان کے ماں باپ ان کو اس حالت میں دیکھ لیں جب یہ کھانے تمہاری قربانیوں کی دھوتے پھرتے ہیں. اللہ کی قسم گندے کپڑے پہن کر کے بقرعید کے دن ان کو سوئی نصیب نہیں ہوتی ہے، ان کو کھانا صبح سے شام تک نصیب نہیں ہوتا، یہ تمہاری کھانے ڈھوتے پھرا کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. ہم نے ان کی یہ عزت بنا رکھی. آج پوری دنیا میں تباہی کی صدائیں ہیں، آج ہم پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن اور قرآن والوں کی توہین کی. ہم نے قرآن اور اہل قرآن کی توہین کی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال ہے. ہم اپنے بچوں کے، ہمارے گھر میں جو بچہ انگلش میڈیم پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو صبح سے اماں بھی لگی ہے، ابا بھی لگے ہیں، بیٹا نہا لو، بیٹا تیل کاجر کر لو، بیٹا یہ کر لو، بیٹا ناشتہ کر لو، ٹفن بھی لگا لو، یہ بھی کر لو، دودھ بھی پی لو، جلیبی بھی کھا لو، بریڈ بھی کھا لو، انڈا بھی کھا لو، اور یہ بھی کھا لو. اور یہ اس کو سجایا جا رہا، پورا گھر ایک بچے کو انگلش میڈیم اسکول بھیجنے کے لیے پورا گھر کا گھر پریشان ہے. لیکن ان بچوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بیٹا تم صبح اٹھے، تمہیں سردی بہت لگ رہی ہے، بیٹا تمہیں آج جی نہیں چاہ رہا ہے، بیٹا رات کو 2 بجے تمہیں بھوک لگی تھی، کسی نے کھانے کے لیے ان کو نہیں پوچھا. اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری تھی. اللہ کے رسول کے مہمان ہمارے محلے میں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں. اور اگر ہم ان کی ضرورت کا خیال رکھیں گے اللہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے گا. میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. یہ 6 سال کی عمر کے تھے. ان کے ابا نے کہا ان کو حافظ قرآن بنانا ہے. مدرسے میں چھوڑنے گئے تو مدرسے والوں نے کہا کہ ہم بچے کو پڑھا تو دیں گے لیکن کھانا نہیں مل پائے گا، ہمارے مطبخ میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم کھانا دے سکیں. انہوں نے کہا کھانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کھانا ہی کھلانا ہوتا تو گھر میں چپڑی روٹی گھی کی مل رہی تھی، ہم اس کو لے کر کے آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہمیں اس کو حافظ قرآن بنانا ہے. وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے. حضرت فرماتے ہیں حضرت دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ 11 بجے کو چھٹی ہوئی. اب ہم باہر نکلے تو دیکھا بچے اپنے اپنے کھانے کھا رہے ہیں. مجھے کسی نے دوستی کے لیے نہیں بلایا، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو آ کر کے. میں بھوکا باؤنڈری کے اوپر جھانک رہا ہوں، شاید کوئی نظر آ جائے، شاید میرا ابا ٹفن لے کے آتا ہوگا، شاید میری اماں کھانا لے کر کے آ رہی ہوگی. کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا. میں چیخنے لگا، میں رونے لگا، میں چلانے لگا. اللہ کی قسم میں مدرسے میں پڑھا. میں چھوٹی سی عمر میں مدرسہ گیا تھا دارالعلوم پڑھنے کے لیے. اللہ پاک کی قسم میں جانتا ہوں کہ جس وقت رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلتی ہے اور ماں کی یاد ستاتی ہے اس وقت کیا منظر ہوتا ہے. خدا پاک کی قسم میں جنگلے میں کھڑے ہو کر کے اپنے علاقے کی طرف بس بکھرایا آنے والی بس کو تاکا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، آنسو بہایا کرتا تھا. ہمارے بڑے بھائی حافظ محمد ہلال صاحب کی ایک جیپ چلا کرتی تھی جس کا نمبر تھا MPN 2319. آج تک مجھے وہ نمبر یاد ہے، اس لیے کہ میں ہر گاڑی کے پیچھے، خالی جیپ میں نہیں، ہر گاڑی کا نمبر دیکھا کرتا تھا. شاید میرے بھائی کی گاڑی آ رہی ہے، شاید یہ جیپ میرے بھائی کی ہو، شاید اس میں کوئی آنے والا مل جائے، شاید مجھے گھر لے کر کے چلے جائے، شاید مجھے امی نے حلوہ بھیجا ہو، شاید میری امی نے مجھے کچھ پیسے بھیجے ہو. اس لالچ میں میں دیکھا کرتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جب ان کو ماں کی یاد ستاتی ہے، ادھر ماں تڑپ رہی ہے، شامی کباب بنائے ہیں، وہ اس کے حلق میں لقمہ نہیں اتر رہا. کاش میرا بیٹا ہوتا، میں اس کے ساتھ کھاتی. ادھر یہ بیٹا تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے اور یہ رات کو اٹھ کر کے بے قرار ہو رہا ہے. ان بچوں کی بہرحال تو میں دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا. وہ چیخ چیخ کر کے رونے لگے. سامنے مکان تھا، ایک بڑھیا باہر نکلی. اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے، میرا ابا کھانا دینے کے لیے نہیں آیا، مجھے ابا حفظ پڑھنے کے لیے چھوڑ گیا ہے، مجھے کھانا دینے کے لیے کوئی نہیں آیا. اماں نے کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے 2 روٹیاں بنا کر کے رکھی ہیں، گھروں میں برتن چوکی کا کام کرتی ہوں، مجھے 2 روٹی کا آٹا مل جاتا ہے، میں 2 روٹی بناتی ہوں. میرے
ساتھ کھانے والا کوئی نہیں ہوتا، میں اکیلی ہوتی ہوں، اکیلی کی وجہ سے مجھے کھانا نہیں کھلتا ہے، بیٹا آج سے تم میرے ساتھ کھانا کھایا کرو گے، 2 روٹی کا آٹا ملتا ہے، 1 روٹی تم کھاؤ گے، 1 روٹی میں کھایا کروں گی۔ بہرحال اس بڑھیا نے یہ کہا، کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ کھاتے رہے کھانا، کھاتے رہے کھانا، کھاتے رہے۔ جس دن یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں اس دن یہ دوڑتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے اپنے استاد سے بات کر کے، استاد سے اجازت لے کر کے بوڑھی اماں کو خبر دینے کے لیے چلے ہیں۔ ہماری اماں جنہوں نے ہمیں روٹیاں بنا بنا کے کھلائی ہیں، ہم ان کو خبر دے جا کر کے کہ آج ہم حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ جب وہاں پہنچے دروازے پہ تو چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ پوچھنے سے معلوم ہوا اماں جان تو دنیا سے چلی گئی، اماں جان دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرے نیچے سے زمین کسی نے کھینچ لی ہو، مجھے چکر آ گیا، میں دیوار کے سہارے سے سہارا لگا کر کے کھڑا ہوا۔ پھر میں نے یقین کرنے کے لیے پوچھا کیا اماں جان کا واقعی انتقال ہو گیا ہے؟ واقعی امی جان چلی گئی ہے؟ کہا ہاں امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا میں اپنی زبان سے خوشخبری بھی نہیں سنا پایا۔ بہرحال امی جان کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد دوسرے دن ایک صاحب گلی میں اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا اعلان کرتے پھر رہے ہیں؟ آج میں نے اس بوڑھی مائی کو خواب میں دیکھا ہے، اس بوڑھی مائی کو خواب میں دیکھا ہے، جنت کے بیچوں بیچ تخت بچھا ہوا ہے، اس میں بستر لگا ہوا ہے، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، شراب کے جام وہاں پر موجود ہیں۔ وہ بوڑھی اماں سفید لباس میں ملبوس اس تخت میں بیٹھی ہوئی ہے آرام سے۔ میں نے پوچھا مائی یہ بتاؤ تمہاری مغفرت کس بات پر اللہ نے کی ہے؟ اس نے کہا ساری زندگی کی نیکیاں ہماری بیکار چلی گئی، تسبیحات، تہجد سب بیکار چلی گئی۔ اس بچے کو جو میں 1 روٹی کھلایا کرتی تھی اس کی برکت سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے حفاظ کا مقام، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا۔ ارے ان کے بوسہ لے لو، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لو۔ ایک اور واقعہ سنا کے میں بات ختم کر دوں۔ مجھے موضوع جو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا 1 گھنٹہ آپ کو بات کرنی ہے، لیکن وہ چونکہ آدھا گھنٹہ شروع میں بات ہو گئی، انہوں نے کہا 10 منٹ میں آپ کو بات ختم کرنی، کوشش کریں گے کہ بس واقعہ سنا کے بات ختم کر دوں۔ ان حفاظ کا مقام کیا ہے میں آپ کو وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ قریب پڑوس کے ملک کا واقعہ ہے یہ۔ پڑوس کے ملک میں ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، اس مدرسے کی بنیاد رکھی، بڑا مدرسہ تھا، چلنے لگا مدرسہ۔ مدرسے میں کئی 100 طلبہ تھے پڑھنے والے، وہاں پر حافظے کے بچے بھی تھے، عالم کے کورس والے بچے بھی تھے۔ بہرحال ایک دن ایسا آیا کہ باورچی آیا، حکیم صاحب کے پاس آیا، ناظم صاحب آج مدرسے میں سارا غلہ ختم ہو گیا ہے، کل صبح ناشتے کے لیے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ حکیم صاحب نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا، خبردار مجھ سے کیا کہتے ہو؟ جس کے مہمان ہیں اس سے جا کر کے کہو، جس کے مہمان ہیں جا کر کے اس سے کہو۔ حکیم صاحب نے اس وقت اس کو بھگا دیا، لیکن رات شروع ہوئی، حکیم صاحب بے قرار ہیں، بے قراری میں مسجد میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں مسجد میں۔ باورچی کہتا ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج حکیم صاحب کرتے کیا ہیں، کیا ہوگا۔ حکیم صاحب کو اپنے کمرے سے چھپ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے۔ حکیم صاحب مسجد میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، رات میں بے قراری سے ٹہل رہے ہیں۔ اچانک 2 بجا رات کو، جب 2 بجا تو حکیم صاحب مسجد سے باہر نکلے اور نکل کر کے بچوں کے ہاسٹل کی طرف جانے لگے۔ میں نے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ حضرت ادھر کیوں جا رہے ہیں، بچوں کے ہاسٹل میں کیا لینے جا رہے ہیں، بچوں کے ہاسٹل کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے چھپ چھپ کر کے حکیم صاحب کو پیچھا کیا۔ حکیم صاحب گئے جہاں پر بچیوں کی جوتیاں اتری ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھ گئے۔ ایک نائلون کی پھٹی ہوئی جوتی پڑی ہوئی تھی کسی طالب علم کی، وہ جوتی حضرت نے اٹھائی اور اپنے رومال میں چھپا کر کے مسجد میں لے آئے، اور مسجد میں لا کر کے میں چھپ چھپ کر کے دیکھ رہا ہوں حکیم صاحب کیا کریں گے۔ حکیم صاحب نے وہ جوتی لی اور اپنے سر پر رکھی اور اللہ سے فریاد شروع کی، اللہ تیرے رسول کے مہمان کی جوتی ہے، اس کے صدقے میں صبح کھانے کا انتظام کر دے۔
کہتے ہیں ابھی حکیم صاحب کی دعا ختم نہیں ہوئی ہے، حکیم صاحب کی ابھی دعا چل رہی ہے کہ گیٹ پہ ہارن بجنے لگا، کسی گاڑی کا ہارن بجا ہے۔ میں دوڑ کر کے گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک ڈی سی ایم غلے سے بھری ہوئی کھڑی ہے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے یہ سامان اترواؤ، لیبر بھی وہ ساتھ میں لایا ہے، اتارنے والے بھی ساتھ میں لایا ہے، گوداؤن کہاں ہے تمہارا؟ وہ جلدی جلدی اتروانے لگا اور 2 لاکھ روپے دیے، کہا کہ یہ رکھ لو۔ کس نے بھیجا ہے؟ کس کے نام سے رسید بناؤ؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو، جا کے مسجد میں جو بیٹھے ہیں ان سے جا کر کے پوچھو کس نے بھیجا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو ان کے پاس بیٹھ کے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، ان کو ماں کی یاد ستاتی ہے، کبھی 10 روپے دے دیا کرو، کبھی گھر میں کوئی اچھی چیز بنے، دال بنے، کوئی ضروری نہیں، چٹنی بنے، آ کر کے ایک بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرو۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اللہ نعمت دیتا ہے تو امتحان لیتا ہے، اللہ نعمت دیتا ہے امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ ہمارے علاقے میں مدرسہ ہے، ہمارے علاقے میں اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ پاک کی قسم اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ نعمت چھیننے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ نعمت دینے پر قادر ہے وہ اللہ نعمت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو یاد رکھیے سمرقند اور بخارا کی تاریخ پڑھ لیجئے گا، 100 سال ایسے گزرے ہیں۔ وہ سمرقند اور بخارا جو اسلام کا مرکز تھا، ہر گلی میں ہر کوچے میں مدرسے تھے، وہ سمرقند اور بخارا 100 سال تک اذان کی آواز سننے کو ترس گیا۔ کسی کے گھر میں قرآن کا ایک ورقہ مل جاتا، پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا۔ کوئی داڑھی اور ٹوپی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اذان نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ 100 سال اس حال میں گزر گئے۔ یہ ناقدری کے نتیجے میں ہوا۔ جب ہم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے مدرسے کی، ہمیں مدرسے والوں سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ دست و بازو بن کر کے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمیں جا کر کے پوچھنا ہے، مہینے میں کبھی ایک مرتبہ چلے جایا کریں، پوچھا کریں حضرت مفتی صاحب کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی دقت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ ہم کب جاتے ہیں مدرسے میں؟ جب ہمیں کوئی تعویذ لینا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی کے ایصال ثواب کروانا ہوتا ہے، تب ہم جاتے ہیں مدرسے میں، ورنہ ہم مدرسے کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ ہم مدرسے میں جانا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے تو لامات میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے تو فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم ان حقیر و فقیر لوگوں کے پاس کیا کرنے جائیں؟ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، یہی بوریاں نشین، یہی بوریوں میں بیٹھنے والے جن کے نتیجے میں آج ہندوستان کی دھرتی کے اندر داڑیاں زندہ ہیں، ٹوپیاں زندہ ہیں، اذانیں زندہ ہیں، مساجد زندہ ہیں۔ جس دن یہ مدارس نہ رہے اس دن قرآن بھی نہ رہے گا، اس دن داڑیاں اور ٹوپی بھی نہیں رہیں گی، اذانیں بھی نہ رہیں گی، مسجدیں بھی نہ رہیں گی، کچھ نہیں رہے گا۔ آنے والی نسلیں مرتد ہوں گی، مرتد۔ ان مدارس کی قدر کر لو، آج موقع ہے قدر کر لو۔ آپ نہیں جان رہے ہیں ان مدارس کی قدر، ہم سے زیادہ ہمارے دشمن ان مدارس کی قدر کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ ان کے خلاف سازشیں روز بروز کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اب کہنے کا وقت نہیں رہا، اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج سے ہر شخص مدرسے سے جڑ جائے، ورنہ وہ وقت بہت دور نہیں ہے، بیل بچ چکی ہے، وہ وقت قریب آ چکا ہے جب آپ کے مدارس کو تالے بند کر دیے جائیں۔ میں بہت کھل کر کے نہیں کہہ سکتا اس وقت، آپ کو اشارے کر رہا ہوں، سمجھدار ہے تو سمجھ لیجیے۔ آج اگر ہم نہ جاگے تو کل ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری مساجد کو امام نہیں ملیں گے، ہماری رمضان میں قرآن سنانے والے حفاظ نہیں ملیں گے ہمیں، اگر یہ مدارس نہ رہے۔ اس لیے ان کی قدر کر لو، ان سے چمٹ جاؤ، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو، اپنا جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرو، ان کی تعاون کرو، سردی گرمی کے کپڑوں کا ان کا خیال کر لو۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے؟ کیا اگر 25-50 بچے ہیں تو ہم 50 سوٹر لا کر کے ان کو نہیں دے سکتے ہیں کیا؟ مجھے نہیں معلوم اس مدرسے کی کیا کیفیت ہے۔ مدارس میں گیا، بچوں کے پاس سوٹر نہیں ہے، انر نہیں ہے، بنیان خالی پہن کے، کرتا پہن کر کے صبح سردی میں ایسی ٹھنڈی میں وضو کر رہے ہیں بیچارے۔
یہ کون خیال کرے گا؟ ہم آپ نہیں کریں گے تو کون آئے گا؟ ہمیں آپ کو کرنا ہے یہ سب خیال، اور جب ہم یہ کریں گے اللہ ہماری کمائیوں میں برکت دے گا، اور اللہ ہمیں ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ ہم اللہ کے رسول کے مہمانوں کی، آج تک مجھے کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ میں نے ایسے لوگ تو سنے ہیں فلاں کی اتنے کروڑ کی فیکٹری تھی برباد ہو گئی، اس کا اتنا کروڑ کا کاروبار تھا برباد ہو گیا، لیکن یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں شخص کا اتنا بڑا کاروبار تھا، وہ مدرسوں میں بہت لٹاتا تھا اس لیے برباد ہو گیا، مدرسوں میں بہت چندہ دیتا تھا اس لیے اس کا کاروبار برباد ہو گیا۔ میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ بہرحال انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب، یہاں کے تمام اساتذہ اور حافظ محمد اظہار صاحب اور ان کے والدین، ان کے ماں اور باپ، اللہ تبارک و تعالی ان کو بے انتہا اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک بات آخری میں اور کہہ کر کے بس بات اپنی ختم۔ ایک بات ہم سنتے رہتے ہیں حدیث کہ حافظ قرآن کے والدین کو سر میں اتنا عظیم تاج پہنایا جائے گا کہ سورج سے زیادہ اس کی چمک ہوگی، سورج سے زیادہ چمک ہوگی۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، محنت حافظ کرے، حافظ قرآن کو بھی دل میں سوچتا ہوگا کہ محنت ہم نے کی، مارے ہم نے کھائیں، راتوں کو جاگے ہم، پریشانی ہم نے اٹھائی، بھوکے پیاسے ہم رہے، سب کچھ ہم نے کیا، تاج ہمارے اماں ابا کو مل رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اور بعض مفسرین نے اس کی طرف لطیف اشارے کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حفاظ کرام جتنے بھی ہیں، جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید ہزاروں میں کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہوگا جو اپنی طبیعت سے، اپنی خوشی سے مدرسے آیا ہو پڑھنے کے لیے کہ ہم حافظہ کریں گے، ورنہ والدین کی توجہ دلانے پر، والدین کی کوششوں کی وجہ سے اور والدین کی محنتوں کی وجہ سے یہ بچہ حافظہ کرتے ہیں، حافظے کرتے ہیں یہ بچے، اس لیے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ کوئی حافظ اپنی طبیعت سے نہیں آتا کہ ہم حافظ بنیں گے، یہ والدین کی کوششوں کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اور والدین کو تاج کی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ حافظ قرآن کے مقام کو بتانے کے لیے کہ جب ماں باپ کو یہ ملے گا تو حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ سوچو تو صحیح، حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ حافظ قرآن کو تو بہت اونچا مقام ملے گا۔ قیامت کا میدان ہوگا، بہت سے لوگ آپس میں چیمگوئیاں کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے منبروں میں بیٹھے ہوں گے اور بڑے حشاش بشاش ہوں گے، اور باقی لوگ حساب کتاب کی وجہ سے نفسی کرتے پھر رہے ہوں گے، آپس میں لوگ چیمگوئیاں کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، شہید ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ یہ نہ نبی ہے، نہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے درمیان تمہارے زمانے میں ہوڑ لگی ہوئی تھی کہ ہم اپنے بچے کو لاماٹ میں پڑھا لیں، حیدر میں پڑھا لیں، جے پوریا میں پڑھا لیں، ہم اپنے بچے کو ڈونیشن دے دے کر کے انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈونیشن دے دے کر کے ایڈمیشن خرید رہے تھے، تب انہوں نے اپنے بچے کو مدرسہ فیضان محمد میں لے جا کر کے ایڈمیشن کرایا تھا حافظے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نور کے منبروں پر بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے مقام حافظ قرآن کا۔ موقع نہیں ہے، وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتلاتا ایک ایک بات کہ حفظ قرآن پاک یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں لاکر ہوتے ہیں، یہ اللہ میاں کے لاکر ہیں، ہم اپنے لاکر کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس کی چابی کسی کو نہیں دیتے، اس کو کسی بچے کے ہاتھ نہیں لگنے دیتے، یہ لاکر ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، سودا سبزی اور کپڑے لگتے سب خریدتے ہیں، سب رکشے میں ایسے ہی کھلا لے کر کے چلے آتے کہ نہیں چلے آتے؟ رکشے میں رکھا چلے آئے۔ لیکن بازار میں ایک سنار کی دکان میں جاتے ہیں، سنار کی دکان میں جا کر کے ایک ہیرے کی انگوٹھی خریدتے ہیں، ہیرے کی انگوٹھی کو بھی ایسے ہی کھلا ہوا لے کر کے آتے ہیں ہلاتے ہوئے۔ ارے بولو، پتا چلے کہ ہاں آپ سن رہے ہیں۔ ہیرے کی انگوٹھی کو بھی ایسے ہی لاتے ہیں،
نہیں، اس کو ڈبے کے اندر پیک کر کے جھولے میں رکھتا ہے، پھر آپ اس جھولے کو بھی ایک جھولے کے اندر رکھتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو سب سامان ایسے ہی صحن میں ڈال دیتے ہیں۔ صحن میں ڈالنے کے بعد اس انگوٹھی کو پہلے لے جا کر کے اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں۔ بیڈ روم میں ایک الماری ہوتی ہے، الماری کے اندر ایک لاکر ہوتا ہے، اس لاکر کی چابی کسی کو نہیں دی جاتی ہے۔ اس لاکر کے اندر آپ پہلے اس انگوٹھی کو رکھتے ہیں، بعد میں دوسرے سامان کی قدر کرتے ہیں۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اچھے لاکر میں کی جاتی ہے۔ اللہ کے خزانے میں بھی سب سے قیمتی کتاب جو تھی وہ کلام اللہ تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے لاکر بنایا، اور لاکر بھی ایسا بنایا کہ انسانوں کے سینے کو بنایا ہے، ایسا خفیہ لاکر ہے۔ حافظ قرآن کے سینے کو چاک کر دیجئے، آپ کو قرآن نہیں ملے گا۔ حافظ قرآن کے بریک کو چاک کر دیجئے، آپ کو قرآن نہیں ملے گا۔ ایسا خفیہ لاکر ہے، جیسے ہماری الماریوں میں کچھ خفیہ لاکر ہوتے ہیں نا، چور آتا ہے ڈھونڈ نہیں پاتا، اللہ نے بھی حافظ قرآن کے سینے کو اپنا لاکر بنایا ہے۔ یہ اللہ میاں کے لاکر ہیں، ان کی ہم نے قدر کی تو اللہ میاں کے لاکر کی ہم نے قدر کی، ناقدری کی، اور اگر ہم نے ان کی قدر کی تو اللہ کے لاکر کی قدر کی۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے حافظ قرآن کی ناقدری کی اس نے قرآن کی ناقدری کی، اور جس نے قرآن کی ناقدری کی اس نے میری ناقدری کی۔ بہرحال یہ حافظ اظہار صاحب کے والدین کو ایک بار پھر ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز اور آخری میں عرض کرتا ہوں، ایک چیز اجازت دو، صرف 1 منٹ میں۔ حافظ قرآن کو جنت کے 10 ٹکٹ ملیں گے، یہ بات بہت ضروری تھی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ حافظ قرآن کو جنت کے 10 ٹکٹ ملیں گے، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا حافظ قرآن۔ یہ معتبر ترین حدیث ہے، ورنہ تعداد اور بھی زیادہ کی آئی ہے، 60 کی بھی، 40 کی بھی، 70 کی بھی تعداد ہے، لیکن 10 والی روایت ایسی ہے جو ایک دم پختہ ہے، پکی ہے، جس میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ 10 ٹکٹ ملیں گے اس کو کہ یہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے۔ لیکن خاندان کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں پابندی لگا دیں گے، خبردار ان کو تم جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو حافظ قرآن کے حافظے پر خوش نہیں تھا آپ کا رشتہ دار۔ بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ناخوش ہوتے ہیں، قرآن کا حافظ جی بنا دیا، دیکھو تو سب کچھ دیا تھا اللہ میاں نے، ارے اس کو انجینئر ڈاکٹر بناتے، کچھ اور پڑھا دیتے۔ ایسے کہا جو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں یا حفظ قرآن کی وجہ سے وہ خوش نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کرنے کی پابندی لگا دیں گے حافظ قرآن۔ نہیں، ان کے بارے میں ہم تمہاری شفاعت قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب تم حافظ ہوئے تھے تو یہ خوش نہیں ہوا تھا، یہ خوش نہیں ہوا تھا، باقی سارے خاندان کے لوگ خوش ہوئے تھے، یہ خوش نہیں تھا، اس لیے اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کی، حافظ قرآن کی، قرآن کے مراکز کی، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ان کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو کانپور کے مفتی اعظم ہیں، ان کو آنا تھا لیکن کسی مجبوری کی بنا پر وہ نہیں آ سکے، لہذا حضرت مفتی صاحب مفتی مجیب الرحمان صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ دعا فرمائیں اور جلسے کا اختتام ہو جائے۔ ختم قرآن پاک کی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے اپنی اپنی ضروریات کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، وعلی آلہ واصحابہ والتابعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنا من الكذب ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين يا حنان يا منان یا ستار یا غفار یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطاکار ہیں ریاکار ہیں سیاہکار ہیں لیکن تیرے کرم کے امیدوار ہیں مولا اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اے مولا کریم جانے انجانے میں دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں اور تنہائیوں میں اور محفلوں میں جو بھی گناہ ہو گئے مولا کریم آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے آپ تو پہاڑوں کا وزن جانتے ہیں آپ تو بارش کے قطرات کی تعداد جانتے ہیں آپ تو پیڑوں کے پتوں کی تعداد جانتے ہیں آپ کے علم میں ریت کے ذروں کی تعداد بھی ہے مولا آپ سے ہمارا کوئی عیب چھپا ہوا نہیں ہے مولا کریم ہم دنیا والوں سے تو چھپ گئے لیکن آپ سے نہ چھپ سکے مولا ہماری ایک ایک حرکت کا علم آپ کو ہے مولا ہماری تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے ختم قرآن پاک کی مجلس کی برکت سے معاف فرما دیجئے مولا ہم سب کو معاف فرما دیجئے مولا آپ معاف کر دیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا ہم بھکاریوں کا کام بن جائے گا مولا کریم ہم سب بھکاری ہیں آپ کے در کے مولا ہم سب کو معاف فرما دیجئے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے مولا ہم سب کو معاف فرما دیجئے نہیں معاف کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے مولا کریم پھر بھی معاف کر دیجئے مولا آپ ہی کا حکم ہے کہ جب تمہارے دروازے پہ سائل آئے تو اس کو جھڑکا نہ کرو دے دیا کرو اما السائل فلا تنہر مولا ہم سب بھی تیرے در کے بھکاری ہیں فقیر ہیں آپ ہی نے ہمارا تعارف کرایا ہے انتم الفقراء الی اللہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اے اللہ بے شک ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں مولا ہم سب کو معاف فرما دیجئے بھیک دے دیجئے مغفرت کی بھیک دے دیجئے عافیت کی بھیک دے دیجئے رحمت کی بھیک دے دیجئے مولا ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے مولا معاف فرما دیجئے یہ مدرسہ فیضان محمد جو چل رہا ہے جس کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے کارنامے بڑے بڑے ہیں مولا مزید دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجئے یہاں کے خدام کو یہاں کے تعاون کرنے والوں کو معاونین کو محسنین کو اور یہاں کے انتظامیہ کو اور یہاں کے اساتذہ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے مولا کریم جو بچہ حافظ ہوا ہے حافظ محمد اظہار سلمہ مولا اس کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائیے جیسے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے عالم قرآن بھی بنائیے ناشر قرآن بھی بنائیے معلم قرآن بھی بنائیے قاری قرآن بھی بنائیے عالم قرآن بھی بنائیے ناشر قرآن بھی بنائیے اے مولا کریم اس مدرسے میں جتنے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں ان سب کو بلندیوں پر پہنچائیے نکلے جو یہاں سے طالب دین وہ علم کا ایک مینار بنے عرفان و عمل کی دنیا میں اسلام کا ایک شہکار بنے لب پر یہ دعا ہے ظفر اس کو حاصل حق کی امداد رہے اس نور حرم کے جلووں سے آنکھیں روشن دل شاد رہے اے مولا کریم جتنے بھی طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما دیجئے اے مولا کریم یہ جو بچے ابھی اسی مہینے میں 2-3 بچے اور بھی حافظ ہونے والے ہیں مولا کریم ان کو بھی قبول فرما لیجئے ہم سب کو قبول فرما لیجئے اپنی قرآن پاک کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے اے مولا کریم آپ کام لینے پر آتے ہیں تو مکڑیوں سے کام لے لیتے ہیں ابابیلوں سے کام لے لیتے ہیں مولا ہم سے بھی اپنے دین کا کچھ کام لے لیجئے مولا عمر بس برف کی طرح سے گھل رہی ہے مولا دن پر دن ہم قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں مولا ہم سے کچھ نہیں ہو رہا دین کی خدمت کے لیے ہم کو قبول فرما لیجئے اے مولا کریم ہم سب کو قبول فرما لیجئے اس علاقے کا مرکز بنا دیجئے اس کو اے مولا کریم اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے اے مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے امت کے جتنے بھی بیمار ہیں ابھی پرچی آئی ہے جناب
عبدالواحد بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ قاری صاحب ہیں، ان کی بھانجی بیمار ہے، مولا ان کو بھی شفا عطا فرما۔ امت میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں مولا ہم سب بیمار ہیں، کوئی روحانی اعتبار سے بیمار ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، مولا ہم سب کو روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم تمام مقروضوں کے قرضے ادا فرما دیجئے، بے حال کے حال پر رحم فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح اور دیندار بنا دیجئے، دین کا داعی اور شیدائی بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیجئے، ماں باپ کی دلوں کی راحت کا سامان بنا دیجئے، ماں باپ کی بڑھاپے کا سہارا بنا دیجئے، ماں باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بنا دیجئے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیجئے، دلوں کی راحت کا سامان بنا دیجئے۔ اے مولا کریم اولاد کی نافرمانی کا غم کسی کو نہ دیجئے، اولاد کی نافرمان ہونے کا غم کسی کو نہ دیجئے۔ اے مولا کریم ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح اور دیندار بنا دیجئے، دین کے داعی اور شیدائی بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم تمام عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی اور عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے، ان کے قدموں کو جما دیجئے، ان کو فتح عطا فرما دیجئے، ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیجئے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہم طہر المسجد الاقصى من اليہود الغاصبین، اللہم طہر المسجد الاقصى من اليہود الغاصبین، اللہم طہر المسجد الاقصى من اليہود الغاصبین، اللہم انتقم من اليہود الملاعین، اللہم انتقم من اليہود الملاعین، اللہم انتقم من اليہود الملاعین، اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم شدد شملہم ومزق جمعہم وفرق بینہم۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں بستے ہوں ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرما دیجئے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، اس کے صدقے اور وسیلے سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، اور اس کے صدقے اور وسیلے سے تمام عالم کی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی اصلاحی تحریکوں کی اور دیسنی اصلاحی شخصیات کی، ہمارے علماء کی، مشائخ کی مولا بھرپور حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہو ہمارے حق میں دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی ہو وہ سب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ جب تک حیات مقدر ہے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، عزت اور عافیت کے ساتھ، خیر اور عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جب تک حیات مقدر ہے ہر طرح کے شرور آفات بلیات سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے، ہر طرح کے روحانی جسمانی امراض سے، ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے، ہر طرح کی زوال نعمت سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، مہلک امراض سے اور ہر طرح کے دشمن کے خوف سے، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے، ہر طرح کی بے دینی اور بددینی سے، ہر طرح کی بے نیتی اور بدنیتی سے، ہر طرح کی کفر سے، شرک سے، شک سے، نفاق سے، بدعات سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے، برے ہم نشینوں سے، بد اعتقادی سے، بد اعمالی سے، بد معاملتی سے، بد معاشرتی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے بچا کر کے رکھیے۔ جب آخری وقت آ جائے تو اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ مولا کریم جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم بے ڈھنگے ہیں، بے سلیقہ ہیں، مولا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمائیے، بے مانگے عطا فرمائیے، مانگنے سے بہت زیادہ عطا فرمائیے۔ اے مولا ہم نے مانگا ہے اپنی سوچ کا، آپ اپنی شان کا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادک الصالحون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادک الصالحون انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حافظ اظہار صاحب کی دادی کی
دادی کا انتقال ہو چکا، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ راحت اور چین نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچائے، ان سب کو کروٹ کروٹ راحت اور چین نصیب فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، جنت کا بچھونا عطا فرما دیجئے، جنت کی خوشبوئیں عطا فرما دیجئے، جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے۔ مولا ہم سب کے جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے صدقے اور وسیلے سے، ختم قرآن پاک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔